السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جس سے بھی بات کرو، جس سے بھی پوچھو، سب یہی کہتا ہے کہ آخر مسلمان کیوں ترقی نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہی کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ جبکہ مسلم قوم کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، اور مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی مسلم قوم آج پیچھے ہو رہی ہے اور جو دوسری قومیں ہیں وہ ترقی کر رہی ہے۔ اور غیر مسلم اقوام کے عروج کا سبب کیا ہے؟ جو نان مسلمس ہیں اس کے ترقی کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ اس بارے میں آج میں آپ کے سامنے ایک تحریر پیش کرتا ہوں۔ یہ تحریر ہے اس وقت کے سب سے بڑے عالم مبلغ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بلیغ اور پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو ابھرنے کی طاقت ہی نہیں، ان الباطل کان زہوقا، لہٰذا اگر کسی باطل قوم کو ابھرتے اور ترقی کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھارا ہے۔ اگر حق ساتھ نہ لگتا تو اس میں ابھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، انگریز اور غیر مسلم ہیں، انہیں جتنی چاہیں گالیاں دیں، ان کا عروج اور ترقی کچھ اوصاف کی بنیاد پر ہے۔ وہ اوصاف حق، محنت، جد و جہد، علم یعنی دنیاوی علوم اور اس کے حاصل کرنے میں کوشش، اور اپنی حد تک امانت و دیانت یعنی دیانت سے مراد خیانت کی ضد بلکہ کرپشن سے دوری ہے، اور دوسرے حسن اخلاق۔ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ابھارا ہے۔ ان کے باطل نے اور ان کے کافرانہ عقائد، بدعمالی، فحاشی اور عریانی نے انہیں نہیں ابھارا، بلکہ ان افعال نے حق پر ابھارا۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوٹ پتلون پہننے کی وجہ سے یا رقص یا ڈانس کرنے کی وجہ سے یا عریانی پھیلانے کی وجہ سے ترقی کر لی، بلکہ علم و فن، جہد و عمل اور امانت و دیانت سے ترقی کی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی، کیونکہ کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہیں اور لوگوں کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جس قوم کو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کی ہدایت ملی ہے اور اس سے کتنی محروم رہی ہے۔ ناظرین، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ قوم جس کے بارے میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم اپنے کردار پر غور کریں، خود پر غور کریں کہ آج ہم کیسے ہیں اور دوسری قومیں کیسی ہیں۔ جو ہمارے اخلاق تھے، جو ہمارے کردار تھے، جو ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، جو اسلام نے بتایا تھا، آج ہم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ سارے طریقے اور وے آف لائف جو ہے غیر مسلم اقوام اختیار کر گئی ہے، تو وہ دنیا میں ترقی کر رہی ہے، اور ہم اس کے جتنے کنڈم قسم کے طریقے تھے، جتنے بیکار طریقے اور اصول تھے، ہم نے اسے اختیار کر لیا ہے، تو آج ہم تنزلی کا شکار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر کاربند ہو، حسن اخلاق کو اپنائیں اور اعلیٰ کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تو پھر
ترقی ہماری ممکن ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔